اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم زکوۃ الحیوان یشترط فی وجوب الزکوۃ فی الانعام امور فلا تجب بفقدانها شیء منها۔ بات ہماری چل رہی تھی کتاب الزکوٰۃ میں، اور اس سے پہلے جو ہے کتاب الزکوٰۃ میں ہم نے یہ پڑھا کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، یعنی علی من تجب الزکوٰۃ، یعنی کون ہے کہ جو یعنی مزکی آپ کہہ لیجئے کہ مزکی کے کیا شرائط ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، ہے نا، اور کیا کہتے ہیں مال پہ تصرف کا حق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، ملکیت اس کی خود ذاتی ہو، یہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اب آئیے مطلب وہ جو سوال یعنی کتاب الزکوٰۃ میں شروع ہوتے ہی سب سے پہلے سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ نصاب کے حوالے سے ہے نا۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ زکوٰۃ حیوان کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کر کے ایک دم سے جو ہے نصاب کو ذکر کرنے لگیں گے۔ تو سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ یشترط فی وجوب الزکوٰۃ فی الانعام امور، ہم نے کہا کہ انعام ثلاثہ کے اوپر جو کیا ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے کہ کیا ہر جانور انعام چوپائے ہر چوپائے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ کہہ رہے نہیں، اس کے اندر کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ فلا تجب بفقدانها شیء منها، بس اگر ان امور میں سے کوئی امر بھی جو فاقد ہوا تو پھر حیوان کے اوپر زکوٰۃ جو واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آ رہے کہ وہ امور کون کون سے ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے، یہ مطلب ضمائر وغیرہ واضح ہیں۔ فلا تجب بفقدانها بفقدان الامور، ٹھیک ہے، شیء منها، ٹھیک ہے، ہاں، شیء من زکوٰۃ، اس میں سے کسی کو وہ زکوٰۃ جو کیا واجب نہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ استقرار الملکیت فی مجموع الحول، جس طریقے سے خمس کے باب میں آپ نے پڑھا ہے کہ خمس کے لیے ضروری ہے کہ جس مال کے اوپر آپ خمس نکالنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے سال بھر آپ کے پاس رہا ہو، ہے نا۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی ہے کیا کہ جس حیوان کے اوپر آپ کو خمس نکالنا ہے وہ حیوان سال بھر تک آپ کی ملکیت میں ہے نا، ملکیت میں آپ اس کے مالک رہے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ملکیت آپ کی مستقر رہی ہو، استقرار الملکیت فی مجموع الحول، پورے مکمل سال میں۔ فلو خرجت عن ملک مالکها اثناء الحول، بس اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی سال کے کسی مہینے میں یا کسی دن اگر ایسا ہوا، وہ کیا کہ وہ جو حیوان ہے اس کی ملکیت سے چاہے وہ چند گھنٹوں کے لیے کیوں نہ ہو، اگر نکل گئے تو پھر کیا ہے وہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لم تجب الزکوٰۃ فیہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حول سے کیا مراد ہے؟ تو حول سے مراد حول شرعی ہے، وہ کیا؟ والمراد بالحول ہونا مزی احد عشر شہرا والدخول فی الثانی عشر، ٹھیک ہے، ہاں، یہاں پر حول سے مراد کیا ہے؟ پورا مکمل، جیسے ہم لوگ آج کل جوڑتے ہیں وہ ویسا نہیں ہے، مطلب اگر جنوری کی 1 ہے تو اگلے سال جنوری کی 1 کو جو کیا ہے ہاں وہ 1 سال مکمل ہوگا، پھر دوسری سے جو کیا ہے دوسرے سال میں داخل، نہیں، یہاں پر کیا ہے 11 مہینوں کا مکمل ہونا، 12ویں میں داخل ہونا۔ بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی جانور کے، اب کسی جانور نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ کہ جیسا کہ اب اس سے پہلے ابھی ذکر کریں گے، اگر آپ کے پاس 40 بکریاں، ٹھیک ہے، 40 بکریاں 11 مہینے تک مسلسل آپ کی ملکیت میں رہی، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی 12واں مہینے کا ایک پہلا دن ہی داخل ہوا، فوراً آپ کے اوپر ان میں سے کسی ایک بکری کا زکوٰۃ کے طور پر نکالنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنیے، وابتداء السنۃ فیہا من حین تملکہا، اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا کہ ہم اس کی سن کی ابتدا، یعنی اس کے 1 سال کے جوڑنے کی ابتدا کہاں سے کریں؟ تو کہا کہ جب سے آپ اس کو کیا کریں اپنی ملکیت میں لے رہے ہیں، اس وقت جب سے آپ نے اس کو خریدا ہے مثلا، تب سے آپ جب سے اس کے مالک ہیں تب سے آپ اس کو شمار کریں گے۔ وفی نتاجہا من حین ولادتہا، اور جو اب آپ نے جانور تو خریدے تھے مثلا 20، ٹھیک ہے، انہوں نے بچے دیے، تب وہ ہو گیا 40 یا 45 یا 50، اور انشاءاللہ تو جو جس کو آپ نے خریدا ہے اس کو تو جب سے خریدا، جس ڈیٹ سے خریدا اس ڈیٹ سے شمار کریں گے، لیکن جو جانور بچہ دے اس کو کب سے شمار کریں گے؟ من حین ولادتہا، نتاج کہتے ہیں، یعنی وہی نتیجہ جو ہے، یعنی وہی بچے، ٹھیک ہے، جانور کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا کیا ہے جب سے وہ پیدا ہوئے ان کی تاریخ سے ان کا سال گنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک شرط ہے کیا کہ سال بھر تک آپ کی ملکیت میں وہ جانور مستقر رہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے الصوم، یہ بسواد نہیں ہے بالسین ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ صوم کہتے ہیں معلوفہ کے مقابلے میں، الف کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گھاس، الف کا مطلب ہوتا ہے گھاس،
ٹھیک ہے. اور معلوفہ یعنی کیا؟ یعنی وہ جانور کہ جو معلوفہ یعنی کیا مطلب وہ خود آپ کا گھاس یعنی آپ کا چارہ جو کیا ہے استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں سوم ہے، یعنی سوم کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور کے جو خود بھی مثلا بس ٹائم ہوتا ہے شام کا وقت، آپ جو ہے کیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جاتا ہے کھیت ویت میں، خود سے کھا پی کر جو ہے کیا واپس آپ کے یہاں چلا آتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں، ایسے جانور کہتے ہیں صائمہ، سوم صائمہ. ٹھیک ہے. اور الف سے معلوفہ، معلوفہ وہ کہ نہیں وہ باہر کی کچھ چیزیں نہیں کھاتا، بلکہ اس کا سارا خرچہ جو آپ دیتے ہیں، اس کے لیے بھوسی خرید کے لاتے ہیں مثلا، یا اس کے لیے مثلا گھاس وغیرہ کا انتظام بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. تو یہ ساری چیزیں. تو کہتے ہیں کہ شرط ہے حیوان کی زکوٰۃ دینے کے لیے کہ آپ کے پاس جو حیوان ہے یہ سب صائمہ ہو. یعنی کیا؟ یعنی باہر جا کے خود سے چرتے ہوں، آپ ان کے اوپر کھانے پینے پہ خرچہ نہ کرتے ہو. بس اگر وہ معلوفہ ہے یعنی آپ کا دیا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، یا آپ کی دی ہوئی گھاس وغیرہ کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو سمجھ لیجیے بہت زیادہ شاق ہو جائے گا کہ انسان سال بھر جو ہے اپنے پیسے سے اس کو کھلائے بھی، اور پھر جو ہے کیا ہے زکوٰۃ بھی ادا کرے. سنیے، الصوم فلو کانت معلوفہ، بس اگر صائمہ نہ ہو یعنی معلوفہ ہو، ولو فی بعض السنہ، گرچہ وہ سال کے کچھ ہی حصے میں کیوں نہ ہو، کچھ ہی مدت کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر کیا ہے، بارش کے زمانے میں وہ باہر نہیں جاتے، سانپ آپ کا خطرہ ہوتا ہے، وہ ڈس وس لیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، لم تجب فیہ الزکوٰۃ، تو اس صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں. یعنی یہ آپ تو دیکھا ہوگا آپ نے، عرب میں تو بہت زیادہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، وہ شام کے وقت میں لے کے نکل جاتے ہیں، اور وہ پورا جھنڈ ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کا، اور وہ سب جو کیا ہے کھیت ویت میں جا کے چرتے ہیں. نعم لا یخدع فی صدق صوم الفا قلیلا. ہاں اگر مثال تو کبھی بیماری کی وجہ سے یا کسی سال بھر میں کسی ایک آدھ دن اگر کھا لے رہی، تو پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معلوفہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی اگر تھوڑا بہت مالک کا گھاس کھا لے تو وہ معلوفہ نہیں کہلائے گی. والعبرۃ فیہ الصدق، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدق العرفی. عبرت کیا ہے معلوفہ اور صائمہ میں؟ یعنی کیا ہے، صدق عرفی، یعنی عرف عام میں کہا جائے کہ یہ مالک جو کیا ہے اپنے پیسے سے ان کو کھلاتا ہے، یا یہ سب جو کیا ہے خود سے چرتی ہے. اگر عرف عام یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ سارے جانور جو کیا ہے خود سے چرتے ہیں، تو کیا ہے وہ صائمہ ہے. اور عرف عام یہ کہتی ہے کہ نہیں ان کا خرچہ جو کیا ہے مالک اٹھاتا ہے، تو سب کے سب معلوفہ ہے. بات انشاءاللہ معلوفہ اگر نصاب تک بھی پہنچ جائے تب بھی نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، معلوفہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ولا بد من احتساب مدت رضاء النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها صائمہ. اور کہہ رہے کہ ولا بد من احتساب مدت رضاء النتاج من الحول. ٹھیک ہے. بچے جو ہے وہ جو کیا کرتے ہیں، مطلب اب پیدا ہوتے ہی تو وہ تو ایک دم سے کھیت پر نہیں جاتے ہیں چرنے اڑنے کے لیے، پیدا ہونے کے بعد وہ دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچے پیدا ہونے کے بعد جو دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کیا ان کو آپ کیا شمار کریں گے؟ تو کہہ رہے ان کا بھی شمار ہال میں ہی ہوگا. یعنی کیا مطلب، یعنی ان پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. وہ علم تکن امہاتها صائمہ، گرچہ اس کی ماں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے چونکہ وہ معلوفہ ہے مثال کے طور پر فرض کر لیجیے، مگر پھر بھی بچے چونکہ پیدا ہوتے ہی وہ گھاس وس نہیں کھاتے رہتے ہیں، بلکہ دودھ ہی پہ گزارا کرتے ہیں، تو ان کو سال میں ہی شمار کریں گے آپ. یعنی ان کا اگر سال مکمل ہوگا، واضح شرح، یعنی کیا مطلب، یعنی کچھ سال کے کچھ دنوں میں انہوں نے دودھ پیا، اور کچھ مدت میں پھر اس کے بعد سے جب چرنے لائق ہو گئے تو جا کر باہر چرنے لگے، تو پھر سب ملا کر یعنی وہ صائمہ کہلائیں گے، اور ان کو جو ہے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. پتہ نہیں واضح ہوئی نہیں واضح بات جی. ولا بد، دیکھیے، اور ضروری ہے من احتساب مدت النتاج من الحول، ہے کہ نتاج جو ہے جتنی مدت، ٹھیک ہے، 3 مہینے 2 مہینے جتنی مدت وہ جو کیا کرتے ہیں یعنی وہ دودھ پیتے ہیں بچے، ان کا بھی ہال میں شمار ہوگا. آپ ان کو معلوفہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ تو مجبوری ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دودھ پر ہی گزارا کرتا ہے. وہ علم تکن امہاتها صائمہ، اگرچہ اس کی مائیں جو ہے یعنی جو دودھ پلانے والی بکریاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ صائمہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ معلوفہ ہے، مگر پھر بھی بچے کیا ہے، صائمہ ہی کہلاتے ہیں. عبارت واضح انشاءاللہ جی. تھوڑا سا عبارت دقیق تھی، اس کو غور کیجیے. تیسری شرط حیوان پہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کیا ہے، بلوغ حد النصاب، کہ یہ سارے حیوان جو کیا ہے نصاب تک پہنچ جائے. انشاءاللہ ابھی اگلا تھوڑی دیر بعد جو ہے بس نصابی ہم 2 مسئلے کے بعد نصابی پڑھ رہے ہیں، وہ سیاتی بیان ہو، ابھی انشاءاللہ عنقریب ہم اس کا بیان ذکر کریں گے. اب آئیے یہ مسئلہ نمبر 522، یعنی صدق الصائمۃ علی ما رأت من الارض المستاجرہ اب المشترات للرعی
محل اشکال ومع ذلك فلا یترک الاحتیاط. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ اس حیوان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کہ جو حیوان خود سے اپنا کھانے پینے کا انتظام کریں، جا کر چرتی ہوں، ہے نا. تو اگر ایسا ہو کہ یہ جو حیوان جو ہیں وہ چرتی ہیں، یعنی گھاس وغیرہ کھاتی ہیں، یہ ایسی زمین پر جا کے کھاتی ہیں کہ جس زمین کو مالک نہیں خرید رکھا ہے، اس کی بڑی یعنی وہ زمیندار آدمی ہے، اس نے مطلب کئی کٹھے میں کئی بیگھے میں جو زمین وہ خرید رکھا ہے، کھیت ویت کی زمین، اور اسی میں جا کر یہ سب جو کیا کرتی ہے، گھاس واس چرتی ہے. تو کیا ایسے میں کہا جائے گا کہ یہ مالک کا ہی کھا رہی ہے، معلوفہ ہے؟ اور اگر معلوفہ ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو ایسے حوالے سے کیا کریں گے؟ یا پھر نہیں، اس نے خریدا نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس نے اجارے پہ لے رکھا ہے، کرائے پہ لے رکھا ہے. اس میں وہ مطلب جو سیزن آتا ہے، جو سیزن کے حوالے حساب سے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب جو کیا اسی کھیت میں جا کر کہ جو اس نے اجارے پر لے رکھا ہے، کرائے پر، اسی میں جا کے چلتی ہے. تو پھر بھی وہ معلوفہ ہے یا صائمہ ہے؟ اور انشاءاللہ تو کہہ رہے محل و اشکال ایسے زمین پر جا کر وہ چرتی ہیں تو پھر وہ معلوفہ کہلائیں گی، وہ صائمہ نہیں کہلائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی محل اشکال میں کیا، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر سمجھ لیجیے آپ کہ وہ کیا ہے، وہ معلوفہ ہوں گی، صائمہ نہیں ہوں گی. لیکن وہ مع ذالک فلا یترک الاحتیاط، مگر اس کے باوجود بھی احتیاط کو نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی کیا مطلب، یعنی کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ہم اس کو صائمہ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، صائمہ ہی کہیں گے. یعنی ایک حکم یہ لگایا کہ محل اشکال ہے کہ وہ اسی کی زمین سے کھائیں اور ان کو آپ کیا ہے، صائمہ نہ کہیں، بلکہ وہ معلوفہ ہوں گی. لیکن بنا پر احتیاط، چونکہ وہ خود سے جا کے مطلب چرتی ہیں، یہ لا کر ان کے سامنے نہیں ڈالتا والتا ہے دانے وانے کو، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ کیا ہوں گی، صائمہ ہوں گی. اور انشاءاللہ بنا پر احتیاط. جی تو اس میں کیا آپ اس کو کیا مانیں گے، سر اس کو کیا مانیں گے؟ احتیاط کی بنا پر اس کو صائمہ مانا گیا. یعنی ان کے نظر حیض اللہ خوئی کے نزدیک بنا پر احتیاط کے اس کو صائمہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بیان نہیں کیا صائمہ کے بارے میں، خالی معلوفہ کے بارے میں بیان کیا. کیا نہیں بیان کیا، بتا سمجھے نہیں. صائمہ کے اوپر کیا اوپر مطلب اس کا کیا ہوگا، مطلب اس کے مالک دے دیں گے اور مطلب اس کی زکوٰۃ، یہ تو بیان نہیں کیا، صرف اس کے بارے میں بیان کیا، معلوفہ کے بارے میں. یہاں پہ سوم بیان کیا نمبر 2 میں، لیکن اس کے اندر جو ہے عبارت جو ہے معلوفہ کے بارے میں بیان کیا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں بیان کیا؟ صاف طور پر بیان کیا نا. آپ دیکھیں نا کیا کہا تھا کہ حیوان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کی یہ شرطیں ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہ نصاب تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، آپ کو ملکیت مستقر ہو، اور انہی میں سے کیا ایک شرط یہ کہ صوم بھی ہو، یعنی وہ حیوان کیا ہے، صائمہ ہو. ٹھیک ہے، اب صائمہ ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس جملے کے یہ جملہ کیا ہے، اب اس کا آپ مفہوم نکالیں گے. یہ منطوق کلام ہے. منطوق کیا ہے کہ صائمہ ہونا چاہیے. مفہوم کیا نکلیں گے؟ حسن تو معلوفہ کا یہ نہیں، کیا نہیں، اس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ اگر یہ صائمہ نہ ہو، معلوفہ ہو، تو پھر کیا ہے، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دونوں کا حکم ہے. آپ راحت کا مطلب کیا ہے؟ راحت جی کہاں راحت؟ مسئلہ نمبر 522 میں شرط المسائل اگر ہمارا 522 ایک منٹ. ہاں، صدق الصائم علامہ رعت ہے. رعت رائی سے، رائی یعنی چرنا، رائی مطلب چرنا. علامہ رعت من الارض المستاجرہ، اگر وہ رائی کر رہی ہے، چر رہی ہے، یعنی کھا پی رہی ہے ارض مستاجرہ سے، ایسی زمین سے کہ جو مالک نے ہی کرائے پہ لے رکھا ہے. اوی المشترات للرعی، یا پھر نہیں، اس نے خود اپنے جانور کے چرنے کے لیے خرید رکھا ہے، تو محل اشکال نہیں. تو پھر اس کو آپ کو صائمہ کہنا یہ محل اشکال ہے. لیکن پھر بھی احتیاط کی بنا پر آپ صائمہ ہی کہیے، معلوفہ نہ کہیے. یہ پورا دن یہ واضح ہوئی بات. لیکن ایک بات ہے اس میں کہ اگر اس نے جو ہے اسی حیوان کے لیے لے رکھی ہے، مطلب جو اس کا ذاتی حیوان ہے، مالک نے اسی کے لیے جو ہے زمین کھیتی باڑی کیا اسی کے لیے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے چلے، تو اس میں کیا ہے؟ تو کہتے رہے اب المشترات للرعی، اس نے خریدا ہے کس کے لیے، تاکہ جانور میرے چر سکے. اس حالت میں تو اس کو یہ ماننا چاہیے نا، تو معلوفہ ماننا چاہیے، معلوفہ ماننا چاہیے. تو کہہ رہے تو مت کیا، مگر احتیاط کی بنا پر پھر بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو وہی مانیے، صائمہ مانیے. سمجھ رہے؟
آپ اگر خلاف احتیاط کر کے اگر آپ اس کو صائمہ مانے زکوٰۃ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ان کی نظر میں، سمجھ رہے ہیں جی۔ مسئلہ نمبر کیا ہے یہ؟ ہاں مسئلہ نمبر 523، ٹھیک ہے، یہاں تک واضح انشاءاللہ؟ آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ کہہ رہے کہ یشترط فی وجوب الزکوٰۃ فی البقر والابل زائدا علی ما ذکر اللہ تکون عوامل، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اب تک جو 3 شرطیں ذکر کی تھیں ہے نا، یہ وہ شرائط ہے کہ جو ہر حیوان میں ہونا چاہیے، نصاب تک پہنچنا، استقرار ملکیت اور جو ہے صائمہ ہونا، ٹھیک ہے، انعام ثلاثہ میں اسے شرط ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ان شرائط کے علاوہ ایک اور شرط ہے کہ جو بقر اور ابل میں تو ضرور ہونا چاہیے، یعنی گائے اور اونٹ میں، ٹھیک ہے۔ بکری میں نہیں، چونکہ عام طور سے بکری اور بکری سے یہ کیا ہے انسان کام نہیں لیتا ہے، یعنی سواری وغیرہ نہیں کرتا ہے اور نہ اس میں کوئی چیز کو ڈھوتا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تکون عوامل، کہ یہ دونوں کیا ہے، بقر ہو یا آپ کو ابل، یہ عوامل نہ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی ان سے کام نہ لے رہا ہو۔ بعض لوگ جانور رکھتے ہیں لیکن ان سے کیا کرتے ہیں، کام لیتے ہیں، مثلا کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان وغیرہ کو منتقل کرنا ہو تو اس کو دیتے ہیں، یا پھر اجارے پہ اپنے جانور وغیرہ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے مثلا کیا ہے اس کو بطور سواری کے استعمال کرتے ہیں۔ گھوڑا وہ ہے کیا کہتے ہیں، گائے وغیرہ ہے اس کو جو کیا باندھ دیا، ہم لوگ کے زمانے پہلے وہ چلتا بیل گاڑی جس کو بولتے ہیں، اس کو کیا ہے بیل کو وہ باندھ کے اس کو جو کیا ہے دن میں سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان سب کام میں اس کا استعمال کر رہا ہے تو پھر زکوٰۃ اس کو واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ فلو استعملت ولو فی بعض الحول، پس اگر کسی نے ان یعنی بقر کو یا ابل کو استعمال کیا کس لیے، بطور عامل، کہ ان سے کام لے رہا ہے، چاہے وہ سال کے کچھ ہی حصے میں کیوں نہ ہو، مثلا کیا ہے کس چیز کے لیے استعمال کر رہا ہے، فی السقی، اس کے کھیت میں جو کیا ہے پانی وانی پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب الحمل، یا پھر کیا ہے مطلب بوجھ وغیرہ ڈھونے کے لیے اس کے لیے استعمال کر رہا ہے ان دونوں کو، اور نحو ذالک، یا پھر اس کے علاوہ سواری وغیرہ کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے کیا لم تجب الزکوٰۃ فیہا، ٹھیک ہے، تو پھر صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، واضح انشاءاللہ۔ نعم اذا کان استعمالها من القلہ بحد یصدق علیہا انہا فارغہ ولیست بعوامل وجبت فیہ زکوٰۃ، ہاں کہہ رہے کہ لیکن اگر اس کا ان چیزوں میں استعمال کرنا اتنا کم ہے کہ عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب عامل نہیں ہے، یعنی یہ اپنے جانوروں کو عمل کے لیے، کام کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ سب گھر پہ ہی رکھتا ہے ان سب کو، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اہم چیز کیا ہے کہ صدق عرفی، عرف عام میں کیا کہا جا رہا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اگر تو مطلب کیا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مثال طور پر الیکٹرک وغیرہ خراب ہے، مولدہ خراب ہے، اور اس صورت میں کیا ہے ایک آدھ دن کے لیے اگر سخی کے لیے استعمال کر لیا تو کوئی اس کو عامل نہیں کہتا ہے، واضح انشاءاللہ، بات واضح انشاءاللہ۔ اب آئیے اب نصاب پہ، کہ فی الغنم خمسۃ نصاب، جہاں تک غنم کی بات ہم نے کہا کہ انعام ثلاثہ میں غنم، بقر اور ابل، تو آئیے سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں غنم سے، ٹھیک ہے۔ بھیڑ بکریوں میں کیا ہے 5 نصاب، سب سے پہلا نصاب 40 وفیہ شاۃ، ٹھیک ہے، کہ اگر 40 بکریاں آپ کے اوپر ہو جائیں، آپ کے پاس ہو جائیں، 40 جو کیا بھیڑ جمع ہو جائے تو پھر آپ پر ایک بکری کا جو ہے، ایک بکری کا کیا کرنا ہے، وہ بطور زکوٰۃ اس کو آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ لیکن یہ 40 کیا ہے، وہ مذکورہ شرائط کے ساتھ ہو، یعنی مزکی کے اوپر بھی شرط ہو، یعنی وہ شرائط جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو باقی شرائط ہیں کہ سال بھر گزر جائے، اپنی ملکیت میں ہو، یہ ساری شرائط ہے صائمہ ہو، اس کے بعد اگر 40 ہو رہے ہیں سال بھر تک تو اس صورت میں کیا ہے اس پر ایک بکری جو ہے اگر ایسی بکری ہے کہ کچھ جو ہے یعنی 4 گھنٹے وہ باہر کھا رہی ہے، 5-6 گھنٹے گھر کھا رہی ہے، تب کیا ہوگا؟ تو نہیں ہوگا۔ اگر عرف عام میں یہ کہا جائے کہ یہ مطلب معلوفہ یعنی صائمہ نہیں ہے، یعنی گھر بھی کھا رہی ہے گھر اور میں، باہر بھی کھا ہاں تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ میں آب و احدا و عشرون، یہ دوسرا نصاب ہے، ٹھیک ہے، 40 ہو گیا تو آپ کو جو کیا ہے یہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے ایک بکری۔ اس کے بعد دوسرا نصاب کیا ہے، جب آپ کے پاس یہی تعداد بڑھ کر کتنا ہو جائے، 120 ہو جائے، ٹھیک ہے، عفواً 121 میں واحدہ وشیم وفیہا شاتان، اس صورت میں آپ پر 2 بکریاں کیا ہے بطور زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا نصاب ہے مئتان و واحدہ، 201 پر کتنی بکریاں ہیں، وفیہا 300 شیات، 3 بکریاں۔ چوتھا نصاب ہے 300 و واحدہ، 301 کے اوپر وفیہا 4 شیات، اس پر کیا ہے 4 بکریاں۔
اس کے بعد پانچواں جو آخری نصاب ہے وہ کیا ہے 400 فصاعدا 400 کے اوپر، ٹھیک ہے. جب 400 ہو جائے تو کیا ہے پھر ہر شات کے اوپر کیا ہے ایک بکری آپ کو دینا ہے، یعنی ہر 100 کے اوپر، ٹھیک ہے. ولا شیء فی ما بین النصابین. اب ان دونوں نصابوں کے بیچ میں درمیانی میں مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ جو کیا ہے 201 بکریاں ہیں تو تین بکریاں دینا ہے، 301 ہے تو 4 ہے. اب اگر 201 اور 301 اور 400 کے درمیان میں اگر ہے عدد 350 ہے، 340 ہے، 380 ہے، تو اس صورت میں کیا ہے آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں واجب ہے، ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کیا ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے. تو اگر 301 ہے ہوئی تو آپ پر زکوٰۃ ہے 301 کو آپ نے زکوٰۃ نکال دیا، ٹھیک ہے. تو اب 302 سے لے کر 399 تک آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ عدد 400 تک پہنچ جائے. واضح انشاءاللہ عبارت. والأحوط في الشاة المخرجة زکاة ان تكون داخلة في سنة الثالثة ان كانت معزن، ٹھیک ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 عدد ہو جائے تو ایک بکری، ہاں 121 ہو جائے تو 2 بکری، ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ بکری نکالنا ہے، شات نکالنا ہے، اس شات کی کیا مثلا وہ مواصفات ہونے چاہیے، کیا صفت ہونی چاہیے. تو بتا رہے ہیں کہ جو شات آپ بطور زکوٰۃ نکالیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیسرے سال میں داخل ہو جائے اگر وہ بکری ہے، معاذ ہے، ٹھیک ہے. وہ ان تکون داخل فی السنۃ الثانیہ ان کان زانن. اور اگر بھیڑ ہے، میمنہ ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے دوسرے سال میں داخل ہو جائے تو اس کو بطور زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہ تھا زکوٰۃ کس کا، یعنی غنم کے حوالے سے اس کے 5 نصاب. اب آئیے ابل کے جو کیا ہے یعنی اونٹ کے 12 نصاباً، اس کے 12 نصاب ہیں. سب سے پہلا نصاب 5 وفیہا شاتن. اگر 5 اونٹ کسی کے پاس ہو جائے مذکورہ شرائط کے ساتھ تو اس کے اوپر 1 بکری واجب. 10 اونٹ ہو جائے تو 2 بکریاں. 15 اونٹ ہو جائے تو 3 شیات. 20 اونٹ ہو جائے تو 4 شیات. 25 شیات، ٹھیک ہے. پھر 26 وفیہا بنت مخازن وہی داخلۃ فی السنۃ الثانیہ. اور اگر 26 ہو جائے تو آپ کے اوپر کیا ہے 1 بنت مخاز ہے. مخاز کس اس کو کہتے ہیں، اس بکری کو کہ جو وہی اونٹنی کو عفواً کہ جو داخل ہو جائے کس میں سنہ ثانیہ میں، یعنی دوسرے سال میں، ٹھیک ہے. اچھا. اور 36 اگر آپ کے پاس 36 اونٹ ہو جائے وہ فیہا بنت لبون، تو اس پر آپ کا کیا ہے 1 اونٹنی کا بچہ جو ہے کیا اس پر آپ پر ہے وہ ہے داخل فی السنۃ الثالثہ. اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، 3 سال کا، ٹھیک ہے. وہ 46 اگر کیا کہتے ہیں 46 اونٹ ہو جائے وہ فیہا حقۃن، تو اس میں 1 حقہ آپ کو واجب ہے وہ ہے داخل تو فی السنۃ الرابعہ، ٹھیک. 61 وفیہا جزعہ وہی التی دخلت فی السنۃ الخامسہ. اگر 61 اونٹ ہو جائے تو 1 جزعہ واجب ہے اور وہ کیا ہے وہ جو کہ 5 سال میں داخل ہو گیا ہو. دیکھیں اور یہ سب کیوں مطلب بڑھتا جا رہا ہے، چونکہ اونٹ کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے جیسے عمر اس کی بڑھتی ہے ویسے اس کی قیمت بھی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھیے اس کی قدر و قیمت بڑھتی رہتی ہے. 76 وفیہا بنتا لبون، 2 بنت لبون کو دینا ہے. اور اگر 91 ہو جائے 91 تو اس میں کیا ہے حقتان واجب ہے. بس انشاءاللہ 11 نصاب ہو گئے. 12واں سنیے 121 فصاعدا 121 اونٹ، ٹھیک ہے یا اس سے زیادہ. وفیہا حقۃ لکل 50. جب 100 سنیے گا جب 121 اونٹ ہو جائے آپ کے پاس تو ہر 50 کے لیے کیا ہے 1 حقہ دینا ہے. تو 121 میں کتنے 50 ہوئے، 2 50 ہوئے. تو آپ کے پاس کیا واجب ہے 2 حقہ دینا ہے. یہ تھوڑا سا مطلب دقیق ہے، اگر غور نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو نہیں سمجھ میں آئے گی عبارت. یہ عبارت لمحہ میں بہت سخت ہے اور کئی سال جو ہے وہ امتحان میں یہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے.
اگر 121 اونٹ ہو جائے یا اس سے زیادہ تو کیا ہے فی کل 50 حقۃ، تو ہر 50 میں کیا ایک حقہ دینا ہے، ٹھیک ہے. وبنت لبون لکل 40، اور ہر 40 پہ کیا کرنا ہے، ایک بنت لبون کو دینا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں اب اگر 40 کو جوڑا جائے تو 121 میں کتنے 40 ہیں؟ جی 3 ہے. واضح انشاءاللہ. تو آپ کو اب آپ کے اوپر اختیار ہے، چاہیں تو آپ 2 حقہ دے دیں یا پھر 3 جو ہے کیا بنت لبون دے دیں. واضح انشاءاللہ. چونکہ 40 80 اور 40 120 ہو جائیں گے. واضح انشاءاللہ. بے معنی سنیے گا، بے معنی انہ یتعین عدھا بما یکون عادا لها من خصوص ال50 او ال40 ویتعین عدھا بہما اذا لم یکن واحد منہما عادا له ویتخیر بین العددین اذا کان کل منہما عادا له. تھوڑا سا عبارت دقیق ہے اور یہ تھوڑا سا ریاضی مسئلہ ہے. کیا کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو یہ کہا کہ جب کبھی آپ کے پاس 121 اونٹ یا اس سے زیادہ ہو جائے، اب 121 سے زیادہ ہو جائے مطلب آپ کے پاس ہزاروں اونٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نصاب کا طریقہ سب کا یہی رہے گا. اب نصاب آپ کو الگ سے نہیں بتایا جائے گا. وہ کیا ہے کہ آپ ہر 50 کو جوڑیے. مثال کے طور پر سنیے، مثال کے طور پر آپ کے پاس ہم نے کہا تھا 121 12واں نصاب ہے، 121 12واں نصاب ہے. اگر کسی کے پاس 200 کیا ہو گئے اونٹ ہو گئے، ٹھیک ہے 200 اونٹ، تو 200 عدد ایسا سنیے گا، تھوڑا غور کیجیے گا تبھی یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا، عبارت سمجھ میں آئے گی. 200 عدد ایسا عدد ہے کہ جس کو آپ چاہیں تو 50 سے اگر ضرب دیں گے تو 50 چوکے 200 صحیح ہے، عدد میچ کر رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، 50 کے حوالے سے 4 حقہ دے دیں، ٹھیک ہے. اور 200 کا عدد ایسا ہے کہ جو 40 کو اگر جوڑے تو 40 بچے 200 ہو رہا ہے، 4 5 20 یعنی 200. اور انشاءاللہ تو اب آپ کے اوپر اختیار ہے، یا تو آپ 50 کے عدد سے جوڑ کر کیا کریں 4 حقہ دے دیں، یا پھر 40 کی عدد سے جوڑ کر 5 بنت لبون دے دیں. بس انشاءاللہ. تو یہ 200 کا عدد ایک ایسا عدد ہے کہ جو دونوں کو جوڑ رہا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا عدد ہوتا ہے کہ جو کیا کہتا ہے کہ جو مطلب 50 سے تو میچ کرے گا لیکن 40 سے میچ نہیں کرے گا. مثال تو آپ کے پاس 121 سے 150 ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ 150 کو جوڑیں گے تو 50 سے جوڑیں گے تو ٹھیک ہے، کیا 3 عدد 3 حقہ ہو گیا. لیکن اگر 40 سے جوڑنے جائیں تو 40 40 80، ٹھیک ہے، اور 3 ہی ہوگا، 120 پہنچے گا. پھر اس کے بعد 40 جوڑیں گے تو 160 پہ ہوگا. تو یہ عدد کیا ہے، مطلب بہت زیادہ اس میں کمی ہو رہی ہے. تو پھر آپ کا وظیفہ کیا ہے یہاں پر جوڑنا، کس سے جوڑیں گے، 50 سے جوڑیں گے، 40 سے نہیں جوڑیں گے، کیونکہ یہ عدد جو کیا ہے عاد نہیں ہے، یعنی یہ عدد صحیح سے اس کو شمار نہیں کر پا رہے ہیں ریاضی کے حساب سے. بس انشاءاللہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسا عدد ہوگا کہ جو 50 سے نہیں جڑے گا لیکن 40 سے جڑ جائے گا. تو کہنے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ اگر سنی بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا عدد ہے کہ جو 40 اور 50 دونوں سے جڑ رہا ہے اور میچ کر رہا ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو بنت لبون دیں اس کی عدد سے 50 سے جوڑ کر، 50 سے جوڑ کر حقہ، یا 40 سے جوڑ کر بنت لبون. اور اگر کوئی ایسا عدد ہے کہ جو 40 سے زیادہ میچ کر رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، ضرب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو 40 والا حساب یعنی بنت لبون دینا ہے. اور اگر 50 سے قریب ہے تو 50 والا حساب یعنی حقہ دینا ہے. یہی عبارت سنیے گا، بمعنی انہو، سنیے گا، یتعین عدھا بما یکون عادا لها من خصوص ال50. بس یعنی کیا مطلب، آپ کے اوپر متعین ہے شمار کرنا، عد کرنا نہیں یعنی شمار کرنا، ٹھیک ہے. آپ کے اوپر متعین ہو جائے گا کہ آپ 50 سے ہی شمار کریں. کب، بما یکون عادا لها من خصوص ال50، کہ جب کوئی ایسا عدد اتنا آپ کے پاس اونٹ ہو کہ جس کا شمار آپ فقط 50 سے کر سکتے ہو، جیسا کہ میں نے 150 کی مثال دی ہے نا. اور اول 40، یا پھر یہ کہ آپ کو 40 سے ہی حساب کرنا ہے جب کوئی ایسا عدد ہو آپ کے پاس اونٹ کا کہ جو فقط 40 سے ہی ٹچ کر رہا ہے، 50 سے ٹچ نہیں کر رہا ہے. بس انشاءاللہ. وہی تسنیہ ویتعین عدھا بہما، اور آپ کو اختیار ہو جائے گا کہ آپ دونوں میں سے جس سے چاہے آپ شمار کر سکتے ہیں. اذا لم یکن واحد منہما عادا لہ، یعنی کوئی اگر ایسا عدد ہے، سنیے گا اب ایک اور مسئلہ، کوئی ایسا عدد ہے کہ جو 40 سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے اور 50 سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے، آپ دونوں میں سے جس سے چاہے شمار کر سکتے ہیں، کہ آپ دونوں سے شمار کریں، یعنی 50 سے بھی شمار کر سکتے ہیں اور 40 سے بھی. یعنی کیا مطلب، یعنی سنیے مثلا کیا ہے، مثلا آپ کے پاس 140 ہے، 140 ہے، ٹھیک ہے. تو 40 40 80 120، پھر بھی 20 بچ رہے ہیں.
پھر بھی 20 بچ جائیں گے. 50 سے جوڑیں گے تو بھی نہیں ہوگا, پھر بھی 40 بچ جائیں گے, 2 ہی تو ہوں گے یہاں 50 100. پتہ نہیں واضح ہو رہی نہیں واضح؟ تو 140 اگر آپ کے پاس تو آپ کیا کریں گے کہ 2 50 کا جوڑیں گے, یعنی 2 حقہ جوڑ کے اور 1 40 سے. یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وَيَتَعَيَّنُ عَدُّهَا بِهِمَا, یعنی آپ کو متعین ہے آپ کے اوپر, آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ دونوں سے شمار کریں. کب؟ اذا لم يكن واحد منهما عادا له, کہ جب کوئی ایسی تعداد آپ کے پاس ہے کہ جو دونوں میں سے کسی سے میچ نہیں کر رہی ہے. اور وہ عدد کیا ہے؟ مثلا 140 کی عدد ہے, آپ 50 سے جوڑیں تو بھی نہیں وہ شمار ہو پا رہا ہے, اور 40 سے جوڑیں تو بھی شمار نہیں ہو پا رہا ہے. بس انشاءاللہ. اب اگلی عبارت وَيَتَخَيَّرُ, یہ 200 والی عدد, وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ إِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا عَدْلًا. لیکن اگر آپ کے پاس مثلا 200 ہے تو آپ 40 پچے 200 یعنی 5 بنت لبون بھی دے سکتے ہیں, اور 50 سے جوڑ کر 4 حقہ بھی دے سکتے ہیں, تو آپ چاہیں تو شمار کر سکتے ہیں. بس انشاءاللہ. یہ عبارت اتنی مطلب وہ ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ لمحہ میں اکثر آتی ہے یہ, اور اس میں طلبہ جو ہے غلطی کرتے ہیں. اگر آپ اس کو اگر اس کو دینا ہو شرم کرنے میں, تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی ٹف امتحان لینے والا ہو تو یہ عبارت آپ کو دے سکتا ہے کہ آپ کو کیسے جوڑنا ہے. اور جو عدد ہم نے بتایا آپ لوگوں نے لکھا نہیں ہے, ہاں, تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو شرح کرنے میں مشکل ہوگی. یعنی ہر ایک کے اوپر عدد آپ کو کم سے کم اشارہ پتہ لکھ لینا چاہیے تھا, کیا کہ کون سی عدد ایسی ہے کہ جو دونوں سے ٹیلی کر رہی ہے, کون سی عدد ہے جو دونوں سے ٹیلی نہیں کر رہی ہے, کون سی عدد میں جو کہ آپ کو اختیار ہے. یہ سارے مسائل جب آپ لکھیں گے تو یہ بات ہے. اب آئیے فی البقر نصابان, ٹھیک ہے, بقر کے یعنی گائے کے 2 نصاب ہیں. ثلاثون وزکاتها ما دخل منها فی سنۃ ثانیہ. اگر 30 آپ کے پاس گائے ہو جائیں تو اس صورت میں کیا ہے آپ کے اوپر ہے وزکات و ما دخل منها فی سنۃ ثانیہ, تو ایک بچڑا آپ کے اوپر ہے بطور زکوٰۃ, اور اس کی عمر کیا ہونی چاہیے کہ جو دوسرے سال میں داخل ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. والاحوط ان یکون ذکرا, اور بنا پر احتیاط آپ جو زکوٰۃ کے طور پر جو بچڑا نکالیں وہ بچڑا ہو. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی ذکر ہو نر ہو مادہ نہ ہو. 40 وزکاتها مسنہ, اگر 40 آپ کے پاس گائے ہیں, بیل ہیں, ٹھیک ہے, بھینس ہے, تو کہہ رہے ہیں مسنہ. تو اس صورت میں کیا ہے ایک مسنہ آپ کو بطور زکوٰۃ نکالنا. بھینس میں بھی آتا تھا. یہ سب مطلب دیکھیں نام لیا جاتا ہے لیکن سب جنس ایک ہی ہے, سمجھ رہے. وہ ہے داخل تو فی السنۃ الثالثہ, اور یہ کیا ہے, یہ تیسرے سال میں جو داخل ہو جائے, مسنہ اس کو کہتے ہیں. وفی ما زاد علی 40 یعد ب30 او 40 علی التفصیل المتقدم. دیکھیے وہی بات کیا کہ اور اگر بس 2 ہی نصاب ہے, اب آپ کے پاس کہے کہ بھائی آپ نے تو بس 30 اور 40 کا ہمیں حساب بتایا, اور میرے پاس مثال طور پر میرے پاس 200 گائے ہیں, تو اس کا کیا حساب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس چاہے 1000 ہی کیوں نہ ہو, طریقہ یہی ہے نکالنے کا, آپ 1000 کو یا تو 40 سے جوڑیے یا 30 سے جوڑیے, اور جتنے بن رہے ہیں اتنے آپ کو زکوٰۃ دے دینا ہے. اور انشاءاللہ تو دیکھیں وفی ما زاد علی 40, جو 40 سے زیادہ ہے یعنی 40 سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو یعد ب30 اور 40, تو آپ کو اختیار ہے. اگر تو اس کو دیکھیں کہ جو عدد آپ کے پاس ہے وہ 30 سے میچ کر رہا ہے یا 40 سے میچ کر رہا ہے یا دونوں سے میچ کر رہا ہے, واضح انشاءاللہ, یا دونوں سے نہیں میچ کر رہا ہے. سب کا حکم اپنا خاص ہے. دونوں سے میچ کر رہا ہے تو آپ کو اختیار ہے, دونوں سے نہیں میچ کر رہا ہے تو دونوں کو ملا کر آپ دیکھیے, واضح انشاءاللہ. کسی ایک سے میچ کر رہا ہے تو جس سے میچ کر رہا ہے اس سے آپ کو شمار کرنا ہے, واضح انشاءاللہ. اچھا, اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ یہ جو اس بحث کا ثمرہ کیا ہے؟ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہہ رہے ہیں آپ 30 سے جوڑیے, کبھی کہہ رہے ہیں 40 سے جوڑیے, واضح, یا پچھلی بحث میں کبھی کہہ رہے ہیں کیا کہ آپ جو 50 سے جوڑیں, کبھی کہہ رہے ہیں کیا ہے کہ 40 سے جوڑیے. ثمرہ کیا ہے اس کا؟ کیا فرق پڑے گا اگر ہم 30 سے جوڑیں گے یا 40 سے جوڑیں گے, یا کیا فرق پڑے گا اگر ہم کبھی 50 سے جوڑیں یا 40 سے جوڑیں گے؟ سامنے کی بات ہے ایک دم. فرق یہی پڑے گا کہ اگر آپ مثال تو جیسے پچھلی بحث میں اگر 50 سے جوڑیں گے تو آپ کو پھر حقہ نکالنا ہوگا زکوٰۃ کے طور پر, اور اگر 40 سے جوڑ رہے ہیں تو بنت لبون کو نکالنا پڑے گا. یہ ثمرہ ہے. یہاں پر اگر آپ جو کیا مثلا 40 سے جوڑ رہے ہیں تو آپ کو مسنہ نکالنا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اگر آپ 30 سے جوڑ رہے ہیں تو آپ کو جو کیا ہے ایسے بچڑے کو نکالنا ہے کہ جو دوسرے سال میں داخل ہو گیا. یہ ثمرہ ہے, ان شاء اللہ. یہ ایک مسئلہ اور پڑھتے ہیں کہ لا يجوز اخراج المریض زکاۃ اذا کان جمیع النصاب فی الانعام صحاحا. یہ آخری مسئلہ ہے, کہنے کہ جائز نہیں ہے کہ آپ بطور زکوٰۃ, ٹھیک ہے, کسی یہ ایسا بہت سے مطلب چالاک لوگ کرنا چاہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانور میں جو مریض ہے اسی کو جو ہے زکوٰۃ کے طور پر اٹھا کر دیتے رہے, ٹھیک ہے, تو کہہ ٹھیک ہے
ہم مطلب مریض بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے جانور بھی سب مریض ہیں، لیکن جانور سب کے سب صحیح ہیں، اٹھے کٹھے ہیں، اور زکوٰۃ کے طور پہ آپ جو دے رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ مریض کو اٹھا کر دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اذا کان جمیع النساء فی الانعام صحیحا، ٹھیک ہے، انعام میں جتنے سب کے سب ہٹے کٹے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ کے طور پہ دے رہا ہے وہ کیا ہے، مریض دے رہا ہے، تو صحیح نہیں ہے۔ کما لا يجوز اخراج المعیب اذا کان النساء باجمع سلیم، جس طریقے سے اس کے پاس جتنے جانور ہیں سب کے سب جو ہے صحیح و سالم ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جب زکوٰۃ نکال رہا ہے تو جس کی ٹانگ کٹی ہے، جس کی سینگ کٹی ہے، جس کی آنکھ نہیں ہے، اس کو جو کیا ہے زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہے، بات ان شاء اللہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وکذلک لا یجوز اخراج الحرم اذا کان جمیع شابا، جتنے جانور ہیں سب کے سب جو کیا ہے جوان ہیں، ٹھیک ہے، اور بطور زکوٰۃ کیا ہے اس میں جو سب سے پھولا ہے اس کو زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، حرم یعنی بوڑھا۔ بل الامر کذالک مع الاختلاف علی الاحوط ان لم یکن اقوی، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے، سنیے، ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر اختلاف بھی ہے، یعنی اس میں سے کچھ جوان ہیں اور کچھ جو کیا بوڑھے ہیں، تو پھر بھی بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ آپ جوان کو ہی زکوٰۃ کے طور پر نکالیں۔ اس سے کہتے ہیں نا کہ انسان جو مطلب خدا کی راہ میں قربان کرے، تو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ انسان جو صحیح و سالم ہو، اچھی چیز ہو، اس کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ نہ اذا کان کل واحد من افراد النساء مریضا او معیبا او حرما جاز الاخراج منها، ہاں اگر یہ ہو کہ آپ کے پاس جتنے جانور ہیں سب کے سب جو کیا ہے معیب ہیں، اس میں عیب پایا جاتا ہے، یہ سب کے سب بوڑھے ہیں، یہ سب کے سب جو کیا ہے بیمار ہیں، تو اس صورت میں آپ پر یہ نہیں لازم شریعت نے کیا کہ آپ جا کے نیا خرید کے لائیے اور اس کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، آپ انہیں میں سے کسی معیب کو، ٹھیک ہے، کسی عیبدار کو یا کسی مریض کو نکال سکتے ہیں زکوٰۃ کے طور پر۔ بس ان شاء اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔